ایسی عورت کہ جو پروسٹیٹیوٹ تھی، جو بدکارہ تھی، جو زانیہ تھی، کہ جس کے ماتھے کے اوپر یہ زانیہ ہونے کا ٹھپا لگا ہوا تھا، غفرہ، اس کو بخش دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک ایسی عورت کی بخشش کیا ہوا، کیا واقعہ ہے، کس طریقے سے ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ عورت ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے برابر میں ایک ڈاگ ہے، کتا ہے جو لیٹا ہوا ہے اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر ہانپ رہا ہے۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یار جانور ہے، منہ سے بول نہیں سکتا، یہ کنواں برابر میں ہے، اپنے ہاتھ سے پانی نکال نہیں سکتا۔ اس کا دل موم ہوا، یہ آگے بڑھی، کنویں میں جھانک کر کے دیکھا، پانی تو ہے لیکن نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی ڈول ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اگر یہ چاہتی تو اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ کیوں جی، جا سکتی تھی کہ نہیں؟ جا سکتی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی کو نکالا، اپنے دوپٹے کو نکالا، اپنے پاؤں سے اپنا جوتا نکالا، اور جوتا نکالنے کے بعد اپنی اوڑھنی سے دونوں کو مضبوطی سے باندھا، اور باندھنے کے بعد اپنا جوتا نیچے اتار کر اپنی اوڑھنی کے ذریعے سے پانی باہر نکالا اور اس ڈاگ کو، کتے کو پانی پلایا۔ ہائے ہائے ہائے، غفر لامرأۃ مومسۃ، ایک زانیہ عورت کی اللہ نے بخشش کی۔ کیوں؟ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے تھا۔ آج ہم پانی پلانے کو مایوس سمجھتے ہیں، کوئی بڑا کہہ دے، آج وہ کہتے ہیں نا ہماری اردو زبان کے اندر، نوکر کے آگے چاکر۔ کسی بڑے نے کہا ذرا یار پانی لے آؤ، وہ اپنے کسی چھوٹے کو کہتا ہے ذرا جلدی سے ان کے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ ارے پانی پلانا بہترین عمل ہے، کوشش کریں آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیے، اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کیجئے لوگوں کو۔ اور وہ کسی انسان کو تو پانی نہیں پلایا اس نے، ارے اس نے تو ایک جانور کو پانی پلایا۔ رب کو اپنی اس بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، رب نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنا کر جنت کا اس کو حقدار بنا دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لا تحقر من المعروف شیئا، نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔